السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ زمر آیات 42 تا 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے روحیں موت کے وقت، اور جو مرا نہیں ہے قبض کرتا ہے اس کی نیند میں، پھر روک لیتا ہے انہیں جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے موت کا، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت مقرر کے لیے۔ بلا شبہ اس بات میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے حضور کچھ سفارشی؟ ان سے کہیے کہ اگر وہ نہ اختیار رکھتے ہوں ذرا بھی اور نہ سمجھتے ہوں کوئی بات، کہہ دیجئے اللہ ہی کے اختیار میں ہے شفاعت ساری کی ساری، اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، کڑھنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اس کے سوا ہیں تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہہ دو اے اللہ، پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، جاننے والے چھپے اور کھلے کو، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ اور اگر کہیں ہو ان لوگوں کے پاس جو ظلم کرتے رہے، وہ کچھ جو زمین میں ہے سارے کا سارا اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، تو ضرور فدیہ میں دے ڈالیں وہ اسے برے عذاب سے قیامت کے دن، اور ان کے سامنے آئے گا اللہ کی طرف سے وہ کچھ جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا ہوگا۔ وہ ظاہر ہو جائیں گے ان پر برے نتائج و اعمال کے جو وہ کماتے رہے، اور مسلط ہو جائے گی ان پر وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب چھو بھی جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم بخشتے ہیں اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ کہتا ہے دراصل دی گئی ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ کہی تھی یہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو کچھ کام نہ آیا ان کے وہ کماتے رہے، پھر بھگتنے پڑے انہیں برے نتائج اپنی کمائی کے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے عنقریب بھگتنے پڑیں گے ان کو بھی برے نتائج اپنی کمائی کے، اور نہیں ہیں یہ کسی طرح عاجز کر دینے والے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بلا شبہ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، بلا شبہ اللہ معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ، یقیناً وہ تو ہے ہی گناہ معاف فرمانے والا مہربان۔ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر نہ مدد مل سکے تمہیں کہیں سے بھی، اور پیروی اختیار کر لو اس کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ پڑے تم پر عذاب اچانک اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ نہ کہے کوئی متنفس ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو کرتا رہا میں اللہ کی جناب میں، اور واقعہ یہ ہے کہ تھا میں بھی مذاق اڑانے والوں میں۔ یا کہے کوئی کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو ضرور ہوتا میں بھی متقیوں میں۔ یا کہے جب عذاب دیکھے کاش کسی طرح مل جائے مجھے ایک اور موقع اور ہو جاؤں میں شامل اچھا اور معیاری عمل کرنے والوں میں۔ کیوں نہیں، یقیناً آئی تھیں تمہارے پاس میری آیات، لیکن تو نے جھٹلایا انہیں اور تکبر کیا اور تھا تو کافروں میں سے۔ اور قیامت کے دن دیکھو گے تم ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھے اللہ پر، ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا؟ اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے مقام کامرانی میں پہنچا کر نہ پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہی ہے ہر چیز پر نگران۔ اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، اور وہ لوگ جو انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا، یہی لوگ ہیں گھاٹے میں رہنے والے۔ ان سے کہہ دو کیا پھر غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو تم مجھے کہ میں عبادت کروں اے جاہلو، جبکہ وہی بھیجی گئی ہے تیری طرف اور ان کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، یہ
کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور ضائع ہو جائیں گے تمہارے تمام اعمال اور ضرور ہو جاؤ گے تم گھاٹے میں رہنے والوں میں سے۔ نہیں، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو تم اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے۔ نہیں پہچان سکے یہ اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں۔ پاک ہے وہ اور بالا تر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے وہ سب جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری بار تو یکایک وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور لا کر رکھ دی جائے گی اعمال کی کتاب، اور حاضر کر دیے جائیں گے تمام انبیاء اور گواہ، اور فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر متنفس کو ان اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے رہے۔ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان سے جہنم کے محافظ، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے تھے، پڑھ کر سنایا کرتے تھے تم کو تمہارے رب کی آیات، اور ڈرایا کرتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی پیشی سے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، مگر سچ ثابت ہو گیا عذاب کا فیصلہ کافروں پر۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، سو بہت ہی برا ہے ٹھکانہ متکبروں کے لیے۔ اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور کھولے جا چکے ہوں گے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان سے اس کے منتظمین، سلام ہو تم پر، بڑے اچھے رہے تم، سو داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے وہ شکر اللہ کا جس نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ اور وارث بنا دیا ہمیں اس سرزمین کا، رہیں سہیں ہم جنت میں جہاں چاہیں، بس بہت ہی اچھا ہے اجر اچھے عمل کرنے والوں کا۔ اور دیکھو گے تم فرشتوں کو ہلکا بنائے ہوئے عرش کے ارد گرد تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، اور پکارا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔